ख्वाजा महान है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। मेरा ख्वाजा महान है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, युवा सूफी मिशन में आप सभी को खुशामदीद। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और इस बार अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। तो इसलिए आज हम कोई सूफिया इकराम की ख़ास बात नहीं करेंगे या दीन की गौर व फिक्र नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे अपने वतन हिंदुस्तान पर। तो क्या है हमारा वतन हिंदुस्तान? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वतन में रहो उस वतन के वफादार रहो, और आने पर वक्त जब आए तो वक्त आने पर अपनी जान उस वतन के लिए निछावर कर दो जिस वतन में तुम रहते हो। तो हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने उस वतन में पैदा किया, उस मुल्क में पैदा किया कि जिस मुल्क के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान से मेरे लिए हवा आती है और उस हवा में मेरे दीवानों की, मेरे आशिकों की, मेरे पागलों की खुशबू आती है। उस मुल्क में मेरे आशिक पागल दीवाने पैदा होंगे। ये खुशकिस्मती है हमारी, हम उस मुल्क में पैदा हुए हैं। दूसरी हमारी खुशकिस्मती है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कोई ख़ास, तो उनका जो रुख होता था वो हिंदुस्तान की तरफ होता था। वो हिंदुस्तान है, ये इतना अजीम, इतना बुलंद मर्तबे वाला हिंदुस्तान है जिसका जिक्र हमारे नबी ने किया और इतना ख़ास जिक्र किया कि हमें आशिक पागल दीवाना अपना बताया हमारे पैदा होने से पहले। और उसके बाद जंगे करबला के वक्त इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो पता ये चला कि मोहम्मद और आले मोहम्मद दोनों ही हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत करते थे। ये वो मिट्टी है, ये वो मुल्क है, ये वो हवा है जिस हवा में हम पैदा हुए, जो हमारे नबी के पास जाया करती थी और हमारे पैदा होने से पहले हमारी मोहब्बत उनको बताया करती थी, हमारी दीवानगी उनको बताया करती थी। ये हम उस हवा में पैदा हुए। ये अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें उस मुल्क में पैदा किया। और उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लगभग 200 से 300 साल के बाद उनका वंश, उनकी औलाद, उनकी आल धीरे 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 करके हिंदुस्तान चली आई। आज हमारे हिंदुस्तान के किसी भी शहर, किसी भी कस्बा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे किसी मोहम्मद साहब के वंशज की, उनकी आल की दरगाह ना हो। आज वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चांद, सूरज और सितारों की तरह रोशन हैं। कभी हम देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को, कभी हम देखते हैं बाबा फरीद को, कभी हम दिल्ली में देखते हैं निज़ामुद्दीन औलिया को, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को, मदारुल आलमीन को, और तमाम सूफिया इकराम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि ये सब पहले हिंदुस्तान में थे, ये सब पूरा एक हिंदुस्तान था। तो आप जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक का गौर करेंगे तो कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं जहाँ पे आले मोहम्मद की दरगाह ना हो। हर जगह पर आले मोहम्मद की दरगाह है, मज़ार है और वो चमक रहे हैं। और जब वो यहाँ आए तब भी उन्होंने अपना फैज़ लोगों तक पहुँचाया, जब उनका ज़ाहिरी दौर था। और आज उनके मज़ारों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब फैज़ हासिल कर रहे हैं। ये शान है हमारे हिंदुस्तान की, और ये लाख लाख करोड़ करोड़ एहसान है अल्लाह का कि उसने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। और जंगे आज़ादी में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्रांति हुई तो अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया था कि अपने वतन पर अपनी जान निछावर कर देना, ये हुक्म
پوری طریقے سے مسلمانوں نے پورا کیا. جب ہندوستان میں انگریز آئے اور انگریزوں نے یہاں پہ ظلم و ستم کیا تو اس وقت مسلمانوں نے آپسی جھگڑے نہیں دیکھے بلکہ ایک طرفہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دیے جس سے کہ مسلمانوں نے اس جہاد کے فتوے کو مان کر لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے اس ہندوستان کے لیے. اور ہمارے صوفیہ کرام نے خفیہ تنظیمیں چلائیں, خفیہ طریقے سے کرانتی کاریوں کو ساتھ دیا اور خفیہ طریقے سے ہر کام کیے اور انگریزوں کو یہاں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اس میں بڑھ چڑھ کر ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں نے حصہ لیا. اور ایک وقت ایسا آیا 1947 میں کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھاگنا پڑ گیا. جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو علماء کرام کا ایک بڑا اہم اس میں کردار ملے گا, صوفیہ کرام کا ایک بڑا کردار ملے گا. چاہے وہ گاندھی جی کے ساتھ میں مسلمان شہید ہوئے, ان کے آندولن میں مسلمان شہید ہوئے, چاہے وہ سبھاش چندر بوس کے ساتھ مسلمان لڑے وہاں پر شہید ہوئے, چاہے وہ دوسرے کرانتی کاریوں کے ساتھ شہید ہوئے. اور اس طریقے سے چاہے وہ سید محمد سرفد ہوں, چاہے وہ پیر علی خان ہوں, چاہے وہ بخت خان ہوں, چاہے وہ مولوی عبداللہ شاہ ہوں, چاہے وہ سید علاء الدین حیدر ہوں, چاہے وہ ترے باز خاں ہوں, چاہے وہ محمد الحسن ہوں, چاہے وہ مولانا مظہر الحق ہوں, چاہے وہ مغفور احمد ہوں, چاہے وہ آصف علی ہوں, چاہے وہ سیف الدین ہوں, چاہے وہ عباس علی ہوں, چاہے وہ واقم مجید ہوں, چاہے وہ عبد الرحمان ہوں, چاہے وہ مولوی محمد باقر ہوں, چاہے نواب شجاع الدولہ ہوں, چاہے وہ ٹیپو سلطان ہوں, تمام چاہے وہ اشفاق اللہ خان صاحب ہوں, تمام ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان دے دی اس ملک ہندوستان کے لیے. کیونکہ یہ ہمارے نبی کا تو حکم تھا کہ کسی بھی ملک میں رہو, ہر ملک کے ساتھ وفاداری کرو, اس کے لیے اپنی جان دے دو. لیکن کیونکہ یہ دیش ہندوستان صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ملک ہے. یہ وہ ملک ہے کہ جہاں سے ہمارے نبی کے لیے ہوا جاتی تھی اور یہ ہوا بتاتی تھی کہ تمہارے دیوانے عاشق پاگل ہمارے یہاں پیدا ہوں گے. اور نبی نے اس بات کو فرمایا بھی, حدیثوں میں یہ بات ظاہر ہے, اس سے کوئی مکر نہیں سکتا. اور امام حسین نے بھی ہندوستان کو پسند کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ محمد اور آل محمد کی پسندیدہ جگہ, پسندیدہ ملک ہے. اور انشاءاللہ اس ملک پر کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو ہندوستان کبھی کے مسلمان کبھی بھی اس ملک کے لیے جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمارے ملک کا ترنگا ہمارے لیے, ہم پوری مسلم قوم کے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے. مسلمان ہندوستان کا جان دے سکتا ہے پر ہمارے دیش کے جھنڈے ترنگے کو کبھی جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے تمام ہندوستانی اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. اور اب رہ گئی بات کچھ شرارتی طبقوں کی جو کہ اکثر شرارتیں کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر دھرم میں, ہر ذاتی میں کچھ شرارتی تتو ہوتے ہیں جو کہ ان کا دھرم سے یا جاتی سے یا مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ صرف ایک شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. ہر ذاتی میں کچھ دھوکے باز لوگ پائے جاتے ہیں. اب ان دھوکے بازوں کو کسی مذہب سے, کسی دھرم سے جوڑ دینا یہ ایک بے وقوفی اور کاہلی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا اتہاس ہو, اتہاس کو لے کر کے چلو. اور ان کی ظاہرہ جو ایک عام طبقہ ہے, جانثار طبقہ ہے, اس کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی بازی جانثاری ہمیشہ اعلیٰ اور افضل رہی. یہاں تک کہ جن لوگوں نے مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں, چاہے وہ پنجاب کے سکھ ہوں, چاہے وہ مہاراشٹر کے مراٹھا شیواجی ہوں, جب آپ ان کی تاریخ اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ بھی مسلمان تھے. تو مسلمانوں نے ہمیشہ مذہب کو نہیں دیکھا, مسلمانوں نے ہمیشہ حق کو دیکھا اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. چاہے وہ حق غیر مسلم کے پاس ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہندوستان کے مراٹھوں کے پاس ہو, چاہے وہ ہندوستان کے سکھوں کے پاس ہو, انہوں نے
ساتھ اگر کسی کا دیا تو وہ حق کا ساتھ دیا. اب جو لوگ مجبوراً کسی فوج میں ہیں ان کی تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا, وہ تو اپنی فوج سے اپنے ملک سے وفاداری میں ہیں, اس میں بندھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کا تو کچھ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو فریڈم لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا حق کا اور اپنے دیش کی اور اپنے مذہب کی حفاظت کی. تو اور انشاءاللہ ہر دور میں ہم اور ہماری مسلمان, ہمارا اسلام ہمارے دیش کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا اور ہمارے دیش کے جھنڈے کے لیے ہمیشہ جان نچھاور کرنے کے لیے آگے رہے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور دیکھتے رہیں یووا صوفی مشن. السلام علیکم.